نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ازواج مطہرات کون لوگ ہیں؟ ازواج مطہرات کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے اور ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ احزاب آیت نمبر 6 پر امہات المومنین کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں امت مسلمہ کی مائیں ہیں، کہ وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے، لہٰذا ان امہات المومنین کے ساتھ عقیدت محبت رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے؟ تو اہل سیر نے 11 لکھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں 2 لوگوں کا انتقال ہو چکا تھا، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک باقی تھیں۔ کون سی بیوی نکاح میں کب آئیں، ان کی بیوی کا عمر کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر کیا تھا، اور ان کی کون سی نکاح تھی، ان سے کتنے اولاد ہوئے، میں ایک نقشے کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ یہ اسکرین پر آپ یہ نقشہ دیکھ لیں، اس سے اچھی طرح آپ سمجھ جائیں گے۔ اسکرین پر آپ کو ایک نقشہ دکھ رہا ہے جس کے اندر سب سے پہلے نمبر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ام المومنین کا نام، اس کے بعد شادی کے وقت کی عمر، اس کے بعد ہے شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی، پھر اس کے بعد فرق زیادہ یا کم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی کے درمیان عمر میں کتنا فرق تھا، اس کے بعد ام المومنین کی کون سی شادی تھی اور گزشتہ اولاد کتنے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد کتنے ہوئے۔ تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی، اس وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 کی تھی، اور آپ کے دونوں کے درمیان 15 سال کا فرق تھا، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 4تھی شادی تھی، اور آپ سے پہلے 5 اولاد ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 اولاد ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی عمر نکاح کے وقت 50 سال کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 تھی، اور 1 سال کا فرق تھا۔ ان کی دوسری شادی تھی، اور ان سے گزشتہ 1 اولاد ہو چکے تھے، اور حضور سے کوئی اولاد نہیں ہوئے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی عمر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 9 سال کی عمر میں ہوئی، بعض لوگوں نے لکھا ہے 14 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور حضور کی عمر اس وقت 54 سال کی تھی، اور حضور ان کے درمیان 35 سال کا فرق ہے، اور یہ حضرت عائشہ کی پہلی ہی نکاح تھی، ان سے کوئی اولاد بھی نہیں ہوئے، اور نہ انہوں نے کوئی گزشتہ اولاد ان سے ہوئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے نمبر پر ہیں، ان کی عمر نکاح کے وقت 20 سال کی تھی، حضور کی 55 سال کی تھی، اور دونوں میں فرق 35 سال کا تھا۔ یہ حضرت حفصہ کی دوسری شادی تھی۔ جس 5ویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی عمر 30 سال کی تھی، حضور کی عمر 55 سال کی تھی، دونوں کے درمیان 25 سال کا فرق تھا، اور یہ حضرت زینب کی 4تھی شادی تھی۔ 6 نمبر پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی عمر 25 سال کی تھی، اور حضور کی عمر 56 سال کی تھی، دونوں کے درمیان 31 سال کا فرق تھا، اور حضرت ام سلمہ کی دوسری شادی تھی، اور آپ سے گزشتہ 4 اولاد ہو چکے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں نمبر پر ہیں، ان کی عمر 20 سال کی تھی ان کی نکاح کے وقت، اور حضور کی عمر 57 سال کی تھی، دونوں کے درمیان 37 سال کا فرق تھا، اور ان کی دوسری شادی تھی، ان کے گزشتہ کوئی اولاد نہیں تھے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 8ویں نمبر پر ہیں، ان کی عمر 36 سال کی تھی، حضور کی 57 سال کی تھی، دونوں کے درمیان فرق 21 سال کا تھا، اور یہ حضرت زینب بنت جہش کی دوسری شادی تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 9ویں نمبر پر ہیں، ان کی عمر 36 سال کی تھی، حضور 58 سال کے تھے، اور حضور اور ان کے درمیان 22 سال کا فرق تھا، اور یہ حضرت ام حبیبہ کا دوسرا نکاح تھا، ان سے پہلے 1 اولاد تھی۔ 10ویں نمبر پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 17 سال کی تھی جب حضور کا ان سے نکاح ہوا ہے، اور 58 سال کی حضور تھے، 41 سال کا فرق تھا حضور اور ان کے درمیان۔ یہ حضرت صفیہ کا تیسرا نکاح تھا، باقی ان سے کوئی اولاد پہلے نہیں تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 11ویں نمبر پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی عمر 36 سال کی تھی، حضور کی عمر 65 سال کی تھی، دونوں کے درمیان 23 سال کا فرق تھا۔ حضرت میمونہ کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ ایک بات اصولی طور پر یہ سمجھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جتنی عورتیں آئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد ہوئے ہیں، باقی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئے۔
صرف لکھا ہے اہل سیر نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی تھی جن کا نام تھا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے صرف ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جن کا نام تھا ابراہیم، وہ بھی کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ باقی آپ کی کسی بیوی سے کوئی بچہ نہیں ہوا، بلکہ حضرت خدیجہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے بھی اولاد ہوئے، یعنی حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیٹیاں ہوئیں اور 3 بچے یہ حضرت خدیجہ ہی سے ہوئے اور باقی دوسرے کسی بیوی سے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔